آج کے انتہائی اہم ترین خطبہ جمعہ کا انشاءاللہ موضوع ہوگا کہ آج کے اس عظیم دن میں میرے اور آپ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کر سکے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دن کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری بات پہ غور کیجئے گا میرے بھائیو، اگر ایک آدمی نابینا ہو، اندھا آدمی ہو، باہر بہت خوبصورت روشنی ہو تو اس اندھے آدمی کو اس روشنی کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح ایک آدمی کی دونوں آنکھیں تو موجود ہیں لیکن باہر گھپ اندھیرا ہے تو اس آدمی کو بھی اس کی بینائی کوئی بھی فائدہ نظر ہی کچھ نہیں آ رہا۔ بالکل اسی طرح میرے بھائیوں، اگر کسی آدمی کا دل تاریک ہے، اندھیروں میں ڈوبا ہوا دل ہے، تو اس کے سامنے قرآن کی روشنی بھی موجود ہو تو وہ قرآن کی روشنی سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ اور دوسری طرف ایک آدمی کا دل بڑا صاف ہے، حسد، بغض، کینہ اور منافقت سے پاک ہے، لیکن اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے قرآن کا نور موجود نہیں ہے، قرآن کی رہنمائی موجود نہیں ہے، تو اس کے دل کی صفائی بھی اس کو فائدہ۔ بالکل میرے بھائیوں اسی طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے نور علی نور، وہ لوگوں اپنے دل کے اندر موجود نور کو قرآن کے نور کے ساتھ مزین کر دو، دوبالا کر دو، بڑھا دو۔ تو آج میرے بھائیوں وقت ہے ہم انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اپنے دلوں کے اندر جو آخری نور کی رمق باقی ہے اس کو قرآن کے نور کے ساتھ منور کر لیں۔ ہماری ایک زندگی کا اصول ہے میرے بھائیوں، ہم اس چیز پر محنت کرتے ہیں جس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو۔ سخت دھوپ ہو، ایک پتھر کے نیچے 10 روپے کا نوٹ پڑا ہو، پتھر بھی کافی وزنی ہو، اور ہمیں کہا جائے کہ اس پتھر کو ہٹا کر 10 روپے کے مالک بن جاؤ گے، گرمی بڑی شدید ہے، پتھر بہت ہے، ہم کبھی بھی پتھر کو ہٹانے کی کوشش ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ روپے 10 کی بات ہے، لیکن اگر اسی پتھر کے نیچے 1 لاکھ روپیہ پڑا ہو، اور اگر کوئی کہے کہ اسی پتھر کے نیچے 1 کروڑ روپیہ پڑا ہو تو بے شک پتھر کو آگ لگی ہو، ہم اپنے ہاتھوں سے پتھر کو اٹھانے کی کوشش، کیونکہ ہم محنت اس بنیاد پر کرتے ہیں ہمیں قدر و قیمت کا اندازہ ہو۔ تو بالکل اسی طرح میرے بھائیوں آج بدقسمتی ہے کہ امت مسلمہ کو اس قرآن کی عظمت اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کوئی نہیں۔ اس امت کو پتہ کوئی نہیں اللہ نے کیسا نور ہمیں دیا ہے، یہ کیسی زندگی کو گزارنے کا ایک خوبصورت طریقہ اللہ نے دیا ہے، ہمیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کوئی نہیں۔ اگر ایک انسان نے لاہور جانا ہو نا، لاہور، ذی شعور بندہ ہو، اور اس کو ہم ایک اچھی گاڑی بھی دے دیں، پیٹرول بھی گاڑی میں پورا ڈلوا دیں، اور ساتھ ہم گوگل میپ بھی اس کی سکرین پر گاڑی میں لگا کے دے دیں، اس کے ساتھ ایک ڈرائیور ہو جو راستے کو بھی جانتا ہو، اس کے باوجود اگر وہ آدمی اس گاڑی، نقشے اور راہبر کے باوجود اگر اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے تو قصور کس کا ہے؟ اس سواری کا قصور ہے۔ بالکل اسی طرح میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جنت اپنی منزل کے بارے میں بتا دیا، اللہ نے ہمیں راستے بتا دیا قرآن کے اندر، اللہ نے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرما دیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کہتے ہیں احسان ہے میرا، میں نے صرف جنت نہیں بتائی، میں نے جنت پر جانے والے سارے راستے بتائے، ان راستوں پر چل کر میرے محبوب پیغمبر نے بتایا، پھر بار بار قرآن میں یاد دہانی کروائی، اور پھر اللہ کا قرآن ہم سے ایک تقاضا کرتا ہے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، وہ لوگوں راستہ موجود ہے، منزل موجود ہے، رہبر و رہنما موجود ہے، گائیڈنس موجود ہے، یاد دہانی موجود ہے، پھر تم کدھر کو منہ کیے جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ اگر ان سب نعمتوں کے باوجود میرے بھائیوں میں اور آپ اللہ کی قسم جنت کو حاصل نہ کر سکے تو قصور کسی اور کا نہیں بلکہ میرا اور آپ کا ہے میرے بھائیوں۔ تو اگر آج کم و بیش 80 سال ہونے کے باوجود اس پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں، قرضوں میں ڈوبا ہوا نوجوان مایوس پریشان ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ منزل تک نہ پہنچ سکے، اللہ نے تو ہمیں سارے راستے کامیابی کے بتا دیے تھے۔ آج مایوسی ہے، پریشانی ہے، جو وعدے ہم نے اللہ سے کیے تھے ہم پورے نہ کر سکے۔ اور ہاں میرے بھائیوں یہ ایک دنیا کا تقاضا ہے، دنیا کا، کہ اگر کسی معزز بندے سے کوئی وعدہ کیا ہو نا
عزت دار بندے کے ساتھ تو بندہ اس وعدے کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. بندہ کہتا ہے یار باقی چھوڑو، وہ بندہ بڑی عزت والا ہے، اس کے ساتھ میں نے 4 بندوں میں بیٹھ کے پکا وعدہ کیا ہے، یار میں جس طرح بھی ہوا اس وعدے کو کیا کروں گا. وہ میرے بھائیوں یہ تو عام عرف کا قاعدہ ہے. ہم سب نے عالم ارواح میں بلند آواز میں چیخ کر یہ بات کہی، الست بربکم، جب کال اللہ رب العزت نے سوال کیا اے بندو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم نے کیا کہا، قالو بلا، اے رب ذوالجلال ہم مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. پھر ہم یہ وطن لینے لگے. ہم نے پھر اللہ سے بات کی، اے اللہ ہمیں ایک آزاد ریاست دے دیجئے، جو احکامات قرآن میں نازل ہوئے ہیں ہم ان کا عملی نمونہ پیش کریں گے. اے رب ذوالجلال ہم بطور قوم وعدہ کرتے ہیں، لیکن آج میرے بھائیوں 80 سال ہونے کو ہیں، ہم نے وہ وعدہ پورا. او میرے بھائیوں، کائنات کے امام نے فرمایا او لوگو اللہ کی اتنی حیا تو کرو جتنی اپنے محلے میں کسی نیک انسان کی کرتے ہو. اوے ہم بطور قوم رب سے کیے ہوئے وعدے کی حیا نہ کر سکے، ہم کس طرح اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. یہ باتیں نہیں ہیں میرے بھائیوں. یہ آزادی کا دن عہد کی یاد دہانی کرواتا ہے. 1 2 4 10 نہیں میرے بھائیوں، صحیح سند مستند تاریخ کے مطابق کم و بیش 10 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. اس کی بنیادوں میں لہو بھرا ہوا ہے، ہماری بہنوں اور ہماری ماؤں کا لہو بھرا ہوا ہے. 1.5 کروڑ سے زائد مسلمان بے گھر ہوئے اس آزاد اسلامی ریاست کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن یہ امانت جب میرے اور آپ تک پہنچی تو ہم نے اس کو ادھیڑ کر رکھ دیا. ہم جتنا لوٹ سکتے تھے ہم نے اس کو لوٹا. 2 دائرے ہیں میرے بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی کے کتنے دائرے ہیں؟ 2 دائرے ہیں. غور کیجئے گا میری بات پہ. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک دائرہ وہ ہے جسے میں اور آپ تبدیل ہی نہیں کر سکتے. اوپر جو نظام چل رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، نوجوان مایوس ہیں، لیکن اب اس وقت میں اور آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. امت مسلمہ کا زوال چل رہا ہے، لیکن ہم بطور اجتماعی طور پر ابھی اس وقت کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے بس سے باہر ہے. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو دائرہ ہمارے بس سے باہر ہے ہم اس کے بارے میں تجزیہ کریں گے، اس کے بارے میں بات کریں گے. یار یہ اگر ایسے ہو جاتا نا تو ایسے ہو جاتا، یار اگر ہمارے حکمران ایسے یہ پالیسی اختیار کر لیتے تو پھر کیا ہو جاتا سارا معاملہ. لیکن ہم چینج نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا دائرہ وہ نہیں ہے. اور ہم اس پر بحث کریں گے، بات کریں گے، گفتگو کریں گے اور پھر گھر میں جا کے بیٹھ جائیں گے. ایک دوسرا دائرہ بھی ہے میرے بھائیوں جو میں اور آپ تبدیل کر سکتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم تبدیل نہیں کر سکتے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور جو ہم تبدیل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات ہے. ہم اپنی گلی کو صاف کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم خود یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. ہم اپنے آپ سے یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ آج کے بعد میں حرام کا مال ہے. ہم اپنے آپ سے یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو مسجد میں، ہم اپنے آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ محلے میں اگر کسی کو پریشانی ہوئی تو میں اس کے ساتھ ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جمعے کو مسجد میں آئیں تو ساتھ 2 بندوں کو گاڑی میں، پیدل آئیں تو ساتھ ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں روز گھر کے اندر قرآن کی 2 آیات کا ترجمہ اور تفسیر بچوں کے ساتھ ہے پڑھ سکتے ہیں. ہم اپنے رشتہ داروں کو سال میں 1 مرتبہ کھانا کھلا کر ان کو دین کی دعوت، ہم اپنی صفائی کا خیال، اپنے شہر کو صاف ستھرا. ہمارا مسئلہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں ہم وہ کر، اور جو نہیں کر سکتے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ المیہ ہے ہمارا میرے بھائیوں. ہم پورے معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو تبدیل ہے، اپنے گھر کو تبدیل ہے، اپنے محلے کو تبدیل، اپنے شہر کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے. ہم یہاں پر بیٹھ کر سیالکوٹ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، مانسیرا کو تبدیل ہے نہیں کرنا چاہتے. اور مانسیرا میرے اور آپ پر ہی مشتمل ہے، فرشتے تو اس میں کاؤنٹ نہیں ہو رہے. تو میری اور آپ کی ذمہ داری میرے بھائیوں پہلی یہ ہے آج کے دن ہم یہ عہد کریں کہ تبدیلی کا آغاز ہم اپنی ذات سے کریں گے. جس دائرے کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں ہم وہ ہر صورت میں تبدیل کریں گے، اور ہم پوری توجہ کے ساتھ اور محنت کے ساتھ یہ کام کریں گے. کیونکہ جو دائرہ ہمارے بس سے باہر ہے کل قیامت کے دن اللہ ہم سے اس دائرے کے بارے میں سوال ہے. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہم کوشش کر سکتے ہیں لیکن جو دائرہ بس میں نہیں وہ ہم سے سوال نہیں ہوگا.
لیکن جو دائرہ بس میں ہے، کل قیامت کے دن کائنات کے امام نے فرمایا اللہ سامنے کھڑا کر کے سوال کرے گا اس دائرے کے بارے میں۔ تو میں اور آپ اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ جس دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ وطن ملا، اس نظام کو، اس تہذیب کو، اس طور طریقے کو ہم سب سے پہلے اپنے گھر پر نافذ کریں گے، ہم اپنی ذات پہ نافذ کریں گے، ہم اپنے محلے پہ نافذ کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک محلے میں 10 نمازی ہوں اور محلے میں گند ہو۔ یہ ذمہ داری اسلام ہم پہ عائد کرتا ہے میرے بھائیوں۔ ہم اچھائی اس وجہ سے نہیں چھوڑیں گے کہ لوگ اچھا نہیں کر رہے، ہم اچھائی اس وجہ سے کریں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں اچھائی کا حکم دیا ہے۔ ہم لوگوں کی بنیاد پر تو اچھائی نہیں کر رہے، یہ میرے محلے دار میرا ساتھ نہیں دیتے، تو بھئی اس کا مطلب یہ ہوا آپ اپنے محلے کی بہتری محلے داروں کی وجہ سے کر رہے ہیں، آپ محلے کی بہتری اللہ کے لیے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے جتنی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا میرے بھائیوں، جو کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے اور جو اللہ کا قرآن ہم سے تقاضا بنیادی کرتا ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ لوگوں میرے دین کے ساتھ خالص ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ، دل سے میرے دین کے ساتھ پیار کرو، اپنے دل کے ساتھ میرے دین کو محبت دو، اس کو توجہ دو، اس کو وقت دو۔ آج میرے بھائیوں المیہ ہے میرے بھائیوں، ہم لوگ 95% سے زائد، بات تلخ ہو سکتی ہے لیکن بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، 95% لوگ دین سے بیزار ہیں۔ اگر ایک سیاستدان میرے بھائیوں ایک گلی میں جائے اور گلی میں جا کے الیکشن کے دنوں میں یہ بات کرے کہ جی میں آپ لوگوں کو گلی پکی کر کے دوں گا، غور کیجئے گا میری بات پہ، میں آپ لوگوں کو کیا کر کے دوں گا، آپ کی گلیاں، اور آپ کا نالائق بندہ بھی ہوگا اس کو میں نوکری پہ، اور حرام کا جتنا بھی ٹھیکہ ہوگا وہ سارا میں آپ کے ذمہ لگاؤں گا، میں بھی حرام کھاؤں گا، آپ بھی حرام کھائیں گے، ہم مل کر اس قوم کا پیسہ لوٹیں گے، اور میں آپ کے تھانے کچہری کے معاملات بھی کیا کروں گا، دیکھوں گا۔ ایک دوسرا سیاستدان ہے، وہ گلی میں جاتا ہے اور وہ جا کے کہتا ہے میں آپ سب کو نمازی بناؤں گا، میں آپ میں سے کسی کو جھوٹ نہیں بولنے دوں گا، میں سود کو ختم کروں گا، میں جھوٹ بولنے والوں کا بائیکاٹ کروں گا، میں نمازی بندہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھوں گا۔ تو مجھے بتائیں ان میں سے جیتے گا کون؟ او میرے بھائیوں، میں اور آپ اندر سے جانتے ہیں کہ ہم دین کو پسند ہے، یہ ساری باتیں ہیں، بناوٹی تقریریں ہیں، یہ سارا ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جو سچ، ایمانداری، صداقت، نماز، سود، اس بنیادوں کے اوپر بات کرے گا لوگ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ جو اس بات پر بنیاد کرے گا اگر جھگڑو گے میں تمہارے ساتھ تھانے میں جاؤں گا، سارے لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ او میرے بھائیوں، پھر ہم کہتے ہیں اللہ رحمت کی بارش نہیں کرتا، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں میرے دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، منافقت نہ کرو۔ گھر کا دین اور، بازار کا دین اور، سیاست کا دین اور، تجارت کا دین اور، شادی کا دین اور، ذات کا دین اور، اجتماعی دین اور، یہ کیا دین کا مذاق ہے؟ اللہ ہم سے یہ تقاضا اللہ کی قسم نہیں کرتے۔ اللہ چاہتے ہیں لوگوں مخلص ہو جاؤ، وہ لوگوں میرے سے مجھے دل دو، اپنا مجھے توجہ دو، اس دین کو دل سے پسند کرو۔ یہ کوئی بناوٹ کی باتیں تو نہیں ہیں، یہ صرف تقریر تو نہیں ہے، الفاظ کا ہیر پھیر تو نہیں ہے، یہ زندگی بدل دینے والی کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے۔ لیکن سوال ہے میرے بھائیوں، ہم کتنا تبدیل ہو رہے ہیں، ہم کتنا مخلص ہیں؟ ہم میرے بھائیوں اپنے آپ کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، ہم اپنے بچوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ حضرت لقمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو آخری وقت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ساری زندگی یہ عظیم شخصیات انبیاء کرام علیہم السلام یہ اپنے بچوں کو کیا بات کرتے ہیں ساری زندگی؟ پڑھیے قرآن میں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بلا کر، اے میرے بیٹو میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اے میرے بیٹو میرے مرنے کے بعد نماز پڑھنا، اے میرے بیٹو میرے مرنے کے بعد کہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مسجود اور مطلوب اور معبود نہ بنا لینا۔ کیا میں نے اور آپ نے کبھی اپنے بیٹوں کو بٹھا کے ایسی بات کی؟ اے میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد تعویذ دھاگے کے چکر میں نہ پڑنا، اے میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد کبھی 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مت چھوڑنا، اے میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ مت کرنا، اے میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد اپنی بہن کا حصہ نہ کھانا، اے میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد اپنی ماں کی وراثت کا حرام کا مال نہ کھانا، اے میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد اپنی زکوٰۃ سالانہ صحیح طور پر دینا، چوری کے راستے مت نکالنا۔
کیا کبھی ہم نے بیٹھ کر اپنے بیٹوں کو ایسے نصیحت کی؟ ہم اپنے بیٹوں کو ان نصیحتوں کی بجائے اپنی دشمنیاں سکھا کے جاتے ہیں. میرے ساتھ ساری زندگی تعلق ٹھیک نہیں رہا، میرے بیٹے تو بھی اس کے ساتھ ایسے ہی رہنا. بات ایسے ہے بھائیوں کہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، یہ ملک کیسے امن کا گہوارہ بنے گا، اس ملک میں کیسے تبدیلی آئے گی، اس کا آغاز تو میرے اور آپ سے ہونا ہے. ہم مخلص ہو جائیں اللہ کے دین کے لیے. او میرے بھائیوں، اگر آپ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اللہ کی قسم آپ دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ آپ کا نام باقی رکھے گا، کام باقی رکھے گا، آپ کے بول اللہ باقی رکھے گا. امام مالک رحمہ اللہ موطا لکھ رہے تھے. موطا کا مطلب ہوتا ہے مستند ترین کتاب، آسان ترین کتاب، جو لوگوں کے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آسان کر دی گئی ہو. تو امام مالک لکھ رہے تھے موطا امام مالک. تو ان کے شاگردوں نے بات کی، انہوں نے کہا امام صاحب موطا تو اور بھی بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے، ان کے شاگردوں نے؟ امام صاحب جو آپ موطا لکھ رہے ہیں نا، یہ تو حدیث کی کتاب اور بھی بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں، تو کافی صدیوں کے بعد یہ آپ کی کتاب تو تاریخ کے اوراق میں گم ہو جائے گی. میں قربان جاؤں. امام مالک نے فرمایا من کان للہ باقیہ، اے میرے شاگردوں بے فکر ہو جاؤ، جو اللہ کے لیے لکھی جائے گی وہ باقی رہے گی، اور جو اللہ کے لیے نہیں ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. آج میرے بھائیوں، جہاں پر بخاری پڑھائی جاتی ہے وہیں پر ساتھ موطا امام مالک پڑھائی جاتی ہے. باقی ساری لکھی جانے والی کتابیں تاریخ کے اوراق میں گم ہو گئیں. تو جو مخلص ہو گیا اپنے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ اس کے کام کو باقی رکھے گا، اللہ اس کی محنت کو باقی رکھے گا. میرے بھائیوں، تو اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر وقت گزاریے، اور اس کے اندر کسی بھی چیز کی ملاوٹ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میدان جنگ ہے، کافر کی گردن اتارنے لگے ہیں، اس کے پیٹ پہ سینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کافر اسی وقت آپ کے منہ کے اوپر تھوک پھینک دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اس کی گردن کو چھوڑ کر سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کافر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے علی، آپ نے یہ کیا کام کیا؟ آپ تو مجھے مارنے والے تھے، تو میں نے آپ کے منہ کے اوپر تھوک پھینکا تو آپ فوری طور پر سینے سے ہٹ گئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں قربان جاؤں آپ کی عظمت، آپ کے تقویٰ اور آپ کے اخلاص کے اوپر، آپ نے کہا جب میں پہلے تیری گردن اتارنے لگا تھا اس میں صرف اللہ کا حکم شامل تھا، میں اللہ کے لیے کرنے لگا تھا، لیکن جب تم نے تھوک پھینک دیا تو پھر اس تلوار کو پھیرنے میں میرا غصہ بھی شامل ہو گیا تھا. تو میں نے نہیں چاہا کہ میں اللہ کے لیے کیے جانے والے عمل میں اپنے نفس کی کوئی بات شامل کروں. یہ ہے میرے بھائیوں مخلص ہونا، یہ ہے اخلاص اللہ کے لیے، کہ اس کے لیے ہم کوئی بھی ملاوٹ برداشت نہ کریں. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اخلاص کے بغیر عمل ریت سے بھرا ہوا بورا ہے، جو مسافر کو کوئی بھی فائدہ. اگر ریت سے بھرا ہوا بورا ہو میرے بھائیوں، وہ کھانے کے کام آئے گا، پینے کے کام آئے گا، وہ سایہ دے گا؟ وہ صرف بوجھ ہے میرے بھائیوں. بالکل اسی طرح ہمارا ہر وہ عمل جو اخلاص سے خالی ہے وہ ریت سے بھرا ہوا بورا ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. اور یہ اخلاص اتنی زیادہ اہم چیز ہے، اگر 100 قتل بھی کر لیے جائیں، انسان نے ابھی کوئی عمل نہ کیا ہو، صرف اخلاص کی بنیاد پر کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، کائنات کے امام نے فرمایا اللہ اس بندے کو بھی جنت کے داخلے کا حکم دے دیتا ہے. اس بندے نے کوئی عمل نہیں کیا تھا، صرف اخلاص تھا کہ بس اے اللہ اب غلطی ہو گئی، غلطی کر گیا ہوں 100 قتل کر کے. سفر شروع کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اس کے سفر کو کیا کرتے ہیں؟ جنت کا سفر بنا دیتے ہیں. تو آئے میرے پیارے بھائیوں، میں اور آپ اس دنیا سے ایک اگلے جہان میں منتقل ہونے والے ہیں. اس دنیا کا مختصر ترین اور تیز ترین فاصلہ جو انسان طے کرتا ہے وہ زمین کے اوپر سے لے کے زمین کے نیچے تک ہے، جو صرف ایک لمحے میں طے ہو جاتا ہے. کتنے لمحوں میں طے ہوتا ہے بھائیوں؟ یہ دنیا کا مختصر ترین فاصلہ ہے جو ایک لمحے میں انسان طے کرتا ہے. ابھی ہم کھڑے ہیں اور اگلے لمحے ہم زمین کے نیچے جانے والوں میں شمار ہو جائیں گے. تو وقت ہے میرے بھائیوں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر آج ہم پھر ایک مرتبہ اللہ سے وعدہ کریں کہ اے رب ذوالجلال، جو یہ امانت کا ٹکڑا آپ نے ہمیں دیا تھا زمین کا امانت کے طور پہ، اے رب ذوالجلال آج سے ہم انفرادی تبدیلی کا آغاز کرتے ہیں. آج سے ہم اس تبدیلی کے دائرے کا آغاز اپنی ذات سے کرتے ہیں. ہم مخلص ہوتے ہیں رب ذوالجلال آپ کے ساتھ. اور میں قربان جاؤں، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کیا بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. آج پریشانیاں ہیں میرے بھائیوں، یقین کر جائیں نوجوانوں کے حالات دیکھ کر دل کڑتا ہے. کیا کریں، کدھر جائیں؟
بھاگ جائیں, ملک چھوڑ جائیں. اور نہیں میرے بھائیوں, اصل میں مسئلہ یہ ہے جو کرنے کا کام ہے ہم سب اللہ کی طرف آ جائیں. اگر میرے بھائیوں آگ جلی ہو نا آگ, تو اس کو بجھانے کے لیے اگر کوئی پٹرول اس کے اوپر گراتا جائے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہے تو پانی کی طرح. آگ بجھانے کے لیے اگر کوئی پٹرول چھڑکے تو ہم کیا کہیں گے؟ او میرے بھائیوں, اگر اس ملک کے حالات نہیں ٹھیک, پریشانیاں ہیں, تنگیاں ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اللہ سے اور دور ہوتے چلے جائیں. پریشانیوں میں اضافہ ہوگا, گھٹن میں اضافہ ہوگا, تنگی میں اضافہ ہوگا, حالات اور خراب ہوں گے. تو اب وقت ہے میرے بھائیوں کہ آگ پر پٹرول چھڑکنے کی بجائے ہم مجموعی طور پر, انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کریں. ہم اللہ سے معافی مانگیں, اللہ سے بخشش مانگیں, استغفار کریں. اور میں نہیں کہتا, حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. او لوگو, تم سارے کے سارے مل کر اپنے رب کے سامنے توبۃ النصوح کر لو, مخلص ہو کے توبہ کر لو, اپنے گناہوں کا اقرار کر لو, غلطیوں کا اقرار کر لو, کمیوں کا اقرار کر لو. اللہ کا قرآن کہتا ہے میں بارشیں دوں گا, میں بیٹے دوں گا, میں مال دوں گا, میں خزانے دوں گا, میں قرضے ختم کروں گا, محتاجی دور کر دوں گا, وسعت دے دوں گا, غنی کر دوں گا, دلوں میں محبت پیدا کر دوں گا, زمین خزانے اگلے گی, آسمان خزانے برسائے گا. لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. تم سارے مل کر ایک مرتبہ گردن جھکاؤ تو صحیح. اللہ ہم سے صرف یہ تقاضا کرتے ہیں. اللہ کی قسم اس سے بڑا نسخہ کوئی نہیں. یہ قرآن کا نور ہمیں بتا رہا ہے, یہ چمک رہا ہے. اب میرا اور آپ کا قصور ہے فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. قرآن کہتا ہے اس پر عمل کر کے چڑھو اللہ تک. یہ میرا اور آپ کا قصور ہے میرے بھائیوں. آج احساس پیدا کیجئے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا؟ آخری گزارش ہے میرے بھائیوں, آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ احساس گناہ ہی ختم ہو گیا ہے. آپ کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا, اس کی زندگی نارمل ہے, اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا. جب احساس ختم ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. یعنی توبہ کی توفیق نہیں ملتی اس بندے کو کہ احساس ہی نہیں ہے. ایک بندہ حرام کھا رہا ہے, اس کو احساس ہی نہیں میں حرام کھا رہا ہوں, وہ اس کی زندگی کا ایک نارمل سا حصہ ہے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری آمدن 50,000 اور میرا خرچہ 1.5 لاکھ ہے, یہ 1 لاکھ حرام کا ہے, یہ کوئی حلال ریسورسز تو نظر نہیں آ رہے. اس کو فرق نہیں پڑتا اس بات سے. گناہ کیا جا رہا ہے, احساس ختم ہو گیا. ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے فون کے اوپر, اسے احساس ہی نہیں کہ میں ابھی جھوٹ بولا ہے. بھائی کدھر ہو؟ میں باہر ہوں. بھائی ادھر بیٹھے تھے, آپ باہر کدھر ہیں؟ آپ نے لعنت لی ہے, ابھی احساس نہیں ہے. ایک بندہ امانت میں خیانت کرتا ہے, اسے احساس ہی نہیں ہے. ایک بندہ ناحق زمین لوگوں کی کھاتا ہے, اس کو احساس ہی نہیں ہے. ایک بندہ کسی کی عزت پر حملہ کرتا ہے. ہم میں سے کوئی کعبے کی دیوار کو توڑنا چاہے گا بھائی؟ کوئی بندہ ایسا ہو جو عمرے پہ جائے اور ہاتھ میں معاذ اللہ ہتھوڑا ہو اور کعبے کو ہتھوڑا مارنا شروع کر دے؟ کیوں؟ ہمارے نزدیک کعبہ کی عزت ہے, اور کائنات کے امام نے فرمایا اے کعبہ تیری عزت بڑی ہے لیکن مومن سے زیادہ نہیں ہے. تو ہم کبھی ایک مومن کی عزت پر حملہ کرنے سے پہلے بھی ایسے سوچتے ہیں؟ احساس نہیں میرے بھائیوں, یہ احساس ختم ہو گیا تو یہ قوم کی مجموعی موت ہوتی ہے. جب ہمارے سیاستدانوں کو, ہمارے حکمرانوں کو یہ احساس ختم ہو جائے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے, تو احساس پیدا کیجئے میرے بھائیوں. یہ احساس جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, آپ کو احساس ہوا, آپ اللہ کی طرف پلٹے. حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور آپ پھر تاریخیوں میں پکار اٹھے لا الہ الا انت سبحانک, وہ پکار اٹھے اپنی زبان کے ساتھ. تو پھر اللہ نے راستے کھولے کہ نہ کھولے؟ اللہ نے پھر سمندر کھولا کہ نہ کھولا؟ اللہ نے پھر مسلمانوں کو عروج دیا کہ نہ دیا؟ اللہ نے 1000 سال تک ہمیں اس دنیا کے سیاہ و سفید کا مالک بنایا یا نہ بنایا؟